مائکرو فون میں کام کر رہا ہے یہ کرو کون ریکارڈنگ کر لی یار چیک کرنا تو ریکارڈنگ کر لی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دعا پڑھ لیجیے سب اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح جی آج سبق کے حوالے سے کچھ ابتدائی بات میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ سب توجہ سے سن لیجئے گا ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کورس کے کرنے کا مقصد کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کچھ مطلب مجھے اپنے ذاتی طور پر جو تجربہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہماری جو دنیاوی تعلیم سے خاص طور پر اس کی طرف سے آنے والی خواتین کے جب دینی تعلیم پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے سب سے ایک اہم مسئلہ یاد کرنا مشکل تھا کہ وہ یاد کریں جی سمجھنا ان کے لیے آسان تھا یاد کرنا ان کے لیے مشکل تھا ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ تاکہ ایسا کورس ہو جائے کہ وہ یاد کرنا سب کے لیے آسان یاد کرنا چونکہ سب کے لیے مشکل تھا تو وہ سمجھ لیں اور اتنا وقت ان کو ہو جائے کہ وہ مختصر وقت میں جو ہے نا وہ جو سبق ہے اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے تو اس لیے پھر اس چیز کے پیش نظر سوچ کر یہ کورس شروع کیا گیا اس لیے اس میں مین چیز یہی ہوگی کہ بھئی اس کو جو کورس ہے جو خواتین اس کورس میں حصہ لیں وہ نحو کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے پڑھ تو ماشاءاللہ سب نے لیا ہے اور جو تقریباً آپ میں سے اکثر خواتین وہی ہیں کہ جو پہلے سال میں پڑھ رہی ہیں یا اس سے آگے چل رہی ہیں اس لیے کوشش کی ہے کہ اس میں انہیں خواتین کو شامل کیا جائے جو درس نظامی کر رہی ہیں چاہے وہ پہلے سال میں دوسرے میں ہیں کر چکی ہیں تو تاکہ انہی کو فائدہ ہو ورنہ بہت کچھ خواتین ایسی بھی تھی جنہوں نے مطلب وہ جو دنیاوی تعلیم کی طرف سے ہی تھی ان کو دینی تعلیم انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی تو ایک دو سے تو میں نے معذرت کی تاکہ کیونکہ ان کو فائدہ ہی نہیں ہوگا یہ شارٹ کورس مطلب صرف سمجھانے کے لیے تو امید ہے یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک ہم صرف اور نحو کو اچھی طرح سیکھ نہ لینا تو ہمیں عربی کی کتابوں کے ساتھ مناسبت نہیں ہو پاتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 6 سال پڑھ کر بھی اس کے باوجود ہم کسی بھی کتاب کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اردو کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے نہ عربی عبارت آتی ہے نہ اس کے اعراب کی پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی بھی کتاب کو عربی میں اگر کوئی کتاب ہے تو اس کو کیسے حل کریں تو اس لیے کوشش کی گئی کہ تاکہ اور اگر یہ دونوں علوم آ جائیں صرف اور نحو تو کم از کم اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ لغت کی مدد سے کسی بھی عربی کتاب کو 100% نہ صحیح ٹھیک ہے 100% نہ صحیح آپ تقریباً 70% تو اس کتاب کو حل کرنے میں مطلب آپ کو معاونت مل جاتی ہے اس لیے ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ خواتین کو تو نہیں زیادہ لیکن مردوں کو 1 سال صرف اور صرف اور نحو کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں مطلب عبور حاصل کر سکیں لیکن چونکہ شوق کی بات ہوتی ہے کہ اب جو خواتین پڑھ رہی ہیں ان کو زیادہ شوق ہے اور دیکھیں اور عام طور پہ تعلیم کا جو ہوتا ہے اس کا تعلق علم کا تعلق شوق سے ہی ہوتا ہے اس لیے میری ذاتی خواہش تھی کہ بھئی اس طرح ہو جائے کہ بس یہ سمجھ لیں اور کتابوں کے ساتھ ان کو مناسبت ہو جائے تو اب ہم جو آغاز کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم مفردات کا اجرا کریں گے میں آپ کو ذرا ترتیب سمجھا دیتا ہوں ہمارے یہ کورس انشاءاللہ نحو کے اعتبار سے 3 حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں ہم مفردات کے اجرا کریں گے مفردات کے اجرا کا مطلب کہ جو ہے مفرد لفظ جو ہے اس میں کتنی چیزوں کی پہچان کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے لفظ میں اسم فعل حرف ٹھیک ہے پھر اس کے بعد معرفہ نکرہ
پھر مذکر مؤنث، پھر واحد تثنیہ جمع، پھر معرب مبنی، پھر منصرف غیر منصرف. یعنی ایک لفظ میں ہم نے جو پہچان کرنا ہوتی ہے وہ اتنی چیزوں کی پہچان کرنا ہوتی ہے، تب جا کے ہمیں یعنی مفردات کے اعتبار سے ہمیں ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں مطمئن ہونا یا ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آنا، تب جا کے ہمیں حاصل ہوتا ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی سب کو؟ اچھا، تو دوسرا حصہ ہمارا مشتمل ہوگا کہ اس پر کہ مرکبات کا اجرا، کہ مرکبات کی پہچان ہو، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، اور جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ جزائیہ، جملہ قولیہ، جملہ ندائیہ، جتنے بھی جملے کی اقسام ہیں، مرکبات کے اعتبار سے اقسام ہیں، ان کا ایک ایک کر کے اجرا. تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ مرکبات کی پہچان ہو جائے گی. اچھا، اور پھر جب یہ مرکبات کی پہچان ہو جائے گی، وہ تفصیلاً میں انشاءاللہ گروپ میں سینڈ بھی کر دوں گا کہ وہ مرکبات میں ہم کیا کیا وہ کریں گے. تو پھر اس کے بعد تیسرا حصہ مشتمل ہوگا اعراب کی پہچان پر. کیونکہ دیکھیں اب اصل میں خواتین وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اعراب کی پہچان ہو جائے، رفع کیوں آ رہا ہے، نصب کیوں آ رہا ہے، جر کیوں آ رہا ہے، ہم کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اس میں اطمینان ہو جائے. لیکن جب تک بنیاد نہ بنے تو پھر اس کے اوپر عمارت کو کھڑی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا بیساکھیوں کے سہارے سے وہ چلنا تو چل تو لیتی ہیں، یعنی جن کو صرف نحو نہیں آتی، بنیاد نہیں بنتی، لیکن مکمل طور پہ اعتماد حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ صرف 15 منٹ کو وقت کو رکھ کر اس میں یہ کوشش کی جائے کہ بس ان کو یعنی ان تین، پھر آخری جو تیسرا حصہ ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے کہ اعراب کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم مطلب عبارت کو اس کو حل کرنے کا، کہ بھئی مفردات کی پہچان بھی ہوگی، ہمیں مرکبات کی پہچان بھی ہوگی. اب تیسری چیز ہے ہمیں اعراب کی پہچان. جب اعراب کی پہچان ہو جائے گی تو یوں سمجھ لیں کہ ہمیں جزوی ترکیب کا طریقہ آ جائے گا. اور یاد رکھیں کہ مبتدی کے لیے یعنی کہ طالب علم کے لیے جو ضروری ہے نحو میں وہ ہے جی وہ ضروری ہے نحو میں وہ ہے صرف اتنا کہ جزوی ترکیب کی پہچان ہو جائے. کیونکہ کلی ترکیب تو مطلب اس کے لیے اتنے قاعدے ضابطے بھی نہیں ہیں، اور کلی ترکیب کی ہمیں ضرورت نہیں. کلی ترکیب سے مراد یہ ہے کہ ہم الف لام میم سے شروع کریں اور ہمیں والناس تک ساری ترکیب آ جائے، ایک لفظ کی دوسری لفظ کی ترکیب آ جائے. اسی طرح ہم بخاری شریف کی شروع کریں تو اس ترکیب آ جائے. اور عام طور پر جو کتب ہیں ان میں جزوی ترکیب کے اعتبار سے الفاظ کی ترتیب دی گئی ہے، کلی ترکیب کے اعتبار سے. اس لیے ہم پہلے سے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں کہ ہماری منزل کیا ہے، جزوی ترکیب کی پہچان. مطلب ہمیں دو الفاظ جو ہیں ان کی آپس میں پہچان ہو جائے، مضاف مضاف الیہ ہیں، موصوف صفت ہیں، فعل فاعل ہیں، مبتدا خبر ہیں، جی کیا ہیں. تو جب ہمیں جزوی ترکیب کی پہچان ہو جائے گی، اسی سے ہمیں معنی کرنا آ جائے گا، اور اسی سے ہی ہمیں مطلب کہ عبارت کو حل کرنے کا طریقہ آ جائے گا. اچھا، اب اس میں کچھ مشورے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہیں. ان میں سے کچھ خواتین تو ایسی ہوں گی جو زیادہ مصروف ہوں گی، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف سبق کو سن لیں، ٹھیک ہے. اور اگر جن کو وقت مل سکے وہ سبق کو سننے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کریں کہ جو اجرا کروایا جائے تو وہ اس اجرا کی اپنے طور پر روزانہ کے اعتبار سے مشق کر لیں. مثلا اب میں نے اجرا کروایا، پہلے کل سے انشاءاللہ ہم اجرا کا باقاعدہ وہ کر لیں گے کہ اس اسم فی الحرف کا اجرا کروایا، تو اب اس اجرا کو وہ اپنے طور پر کریں. اور اس میں اپنی طرف سے یہ سہولت دے سکتا ہوں کہ بھئی گروپ اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ اپنے اس اجرا کی جو کاپی میں کیا ہے اس کی پکچر سینڈ کر دیں. تو میں انشاءاللہ اس اجرا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کی مشق کرنا، جیسے مثلا اسم ہے اس کی پہچان ہے تو اس کے الفاظ کی مشق کرنا. مثلا جیسے الف لام شروع میں ہو تو اس کے الفاظ کے اس طرح میں پہچان ہو جائے، 5-10 الفاظ کو ہم خود حل کر لیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، تو وہ کیا میں وہ پکچر سینڈ کر کے پکچر کھینچ کے وہ سینڈ کر دیں گروپ میں، تو انشاءاللہ میں اس کو چیک کر کے آپ کو مطلب بتا دیا کروں گا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو وہ کمی بیشی بھی میں بتلا دیا کروں گا، ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات، چونکہ وقت کم ہوگا اس لیے یہاں پہ سوالات کی جوابات کی ترتیب مشکل ہوگی. ہاں جو کوئی سوال ذہن میں آئے تو وہ بھیج ضرور دیا کریں گی. تو انشاءاللہ اگر میرے پاس وقت ہوا کرے گا اس وقت میں تو میں اس وقت میں جواب دے دیا کروں گا، ورنہ کوشش کریں کہ وہ جو گروپ بنائے ہیں واٹس ایپ گروپ تو اس میں سوالات جوابات. تو لیکن یہ ہے کہ تیسری آخری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ
جو باقاعدہ سیکھنا چاہتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو روٹین کے موافق بس یہ کورس میں ہم شامل ہو جائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، وہ تو جیسے ان کی ترتیب ہو، ان کی آسانی کے لیے یہ کیا ہے۔ لیکن جو باقاعدہ کوشش کرنا چاہتی ہیں کہ ہم صرف سمجھ آ جائے مستقل طور پر، تو وہ اگر لائیو کلاس کی ترتیب لیں تو میرے خیال ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ہمیں مطلب یہ کورس آپ لوگوں کو فائدہ مند ہوا تو اس میں انشاءاللہ پھر اس کو مزید آگے بھی مطلب مزید بھی کروا سکیں گے۔ اچھا، اس میں چونکہ میں نے آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کیا تھا، تو چونکہ میں باقاعدہ نہ تو میں نے کبھی کورس اس طرح کا کروایا ہے اور نہ ہی میرے پاس مطلب سمجھ لیں کہ کوئی ایسا عملہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں وہ اچھی طرح کر کے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوشش کی ہے کہ ایک وہ معلمہ نے وہ جو ہے نا سلائڈ بنائی ہیں، تو وہ کل سے انشاءاللہ ان کو شروع کریں گے۔ تو اس میں جو کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو آپ نے درگزر کرنا ہے، مشورہ ضرور دے سکتی ہیں، اور بس یوں سمجھ لیں کہ اصل کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہمیں جو مطلب جو ہم اجرا کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نحو کے کورس کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھی طرح ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں جو کمی بیشی ہوگی تو آپ نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ پہلی کوشش ہے۔ تو آپ لوگوں نے اصل چیز پر نظر رکھنی ہے کہ ہاں جو اس میں آپ کو کمی بیشی نظر آیا بتلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے، امید ہے میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سیکھ سکتی ہیں، جن کے پاس وقت ہے، تو وہ مکمل طور پر اس کی کوشش کریں کہ اس سبق کو سنیں۔ میں انشاءاللہ ریکارڈنگ خود بھی سینڈ کر دیا کروں گا، اور مطلب انشاءاللہ یعنی کہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا اس سے، اور امید انشاءاللہ ضرور ہوگا، تو چونکہ جن کو میں ویسے کورس کروا رہا ہوں تو الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا، تو مجھے وہ آیا دل میں کہ بھئی مزید اس کو کر لیا جائے۔ لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی، ایک تو جو ہے نا بس اس کو جو کمی بیشی ہے اس کو درگزر کرنا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 15 منٹ بھی اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ جو مختصر وقت میں آپ کو کچھ سکھا سکوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ مطلب کوئی کمی بیشی نظر آئے تو آپ لوگوں نے ضرور اطلاع کرنی ہے، اور جو بھی آپ کو مشورہ ذہن میں آئے آپ نے ضرور دینا ہے، کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ میری بھی حیثیت آپ لوگوں کے سامنے طالب علم کسی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمی بیشی ہو اس کے لیے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس مشورہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید جب ہم کریں گے تو ہمیں مطلب اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا جو آپ لوگ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو میں نے اس لیے کہا کہ آج تمہیدی بات کریں۔ تو ایک تو آپ نے دعا کرنی ہے، دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور ہم اختتام تک اللہ بعافیت ہمیں اس میں جو ہے نا اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی ہماری کوشش ہے دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں 100% قبول فرمائے، کیونکہ اصل تو اللہ کی قبولیت ہے۔ اگر ہمارا عمل جو ہے نا وہ اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے تو یقیناً جو ہے نا وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے وہ خیر کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی اور جو ہے اس کورس کے لیے بھی، اور جتنی بھی طالبات شامل ہیں تو وہ سب بھرپور اپنی شوق کے ساتھ دیکھیں۔ آپ لوگوں کا شوق ہوگا تو ہم مزید آگے بڑھیں گے، مطلب آگے اور لوگوں کو کروا سکیں گے۔ تو آپ لوگ شوق سے کوشش کیجئے گا شامل ہوں، اور اس میں مطلب کہ اس کو کوشش کریں کہ جن کو وقت مل سکتا ہے وہ ضرور پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اتنا ہی آپ لوگوں کو یہ مطلب آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ چلے آج کے لیے بس یہ ہدایات تھی اور ابتدائی باتیں تھیں، تو یہ آج کے ہو گئی۔ انشاءاللہ کل سے ہم سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔